الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج کی نشست میں ہم عاجزی و انکساری کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ عاجزی و انکساری اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ایک انسان کو اپنے رب کے حضور اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اختیار کرنا اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ عاجزی اور انکساری انسان کو اللہ کی نظر میں بلند کر دیتی ہے، اور لوگوں کی نظر میں بھی انسان اپنے حوالے سے بہتر امیج کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تکبر اور بڑائی ہے جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ التذلل والخضوع، یہ دو معنی تواضع کے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، اور جب ہم اصطلاحاً تواضع کا معنی و مفہوم دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے جاہ و منصب اور بزرگی کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے معاصر لوگوں میں اپنے آپ کو کم تر سمجھے دوسروں سے۔ یہ تواضع، عاجزی و انکساری کا مفہوم ہے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دین و دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود حد درجہ متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ آپ جب بھی لوگوں کے درمیان تشریف رکھتے تو اپنے لیے امتیازی نشست پسند نہیں فرماتے تھے۔ سادہ زندگی گزارنا اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا وہ ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جب بھی تشریف فرما ہوتے تو انہیں کبھی احساس نہ ہونے دیتے کہ آپ ان سے مقام و مرتبے میں بلند ہیں۔ آپ غریبوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مروت سے پیش آتے، اور اگر کوئی غریب بیمار ہو جاتا اس کی عیادت کو جاتے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھاتے، سادہ لباس پہنتے اور سادہ زندگی گزارتے۔ اپنے روزمرہ کے کام بھی خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سر انجام دیتے رہے، اور اسی سے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی عاجزی و انکساری کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک سفر کے دوران جا رہے تھے کہ آپ کے نالین پاک کا تسمہ ٹوٹ گیا، جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ تو صحابی جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ٹانکا لگا دوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ نہیں، یہ میں کام خود سر انجام دوں گا، اور آپ نے فرمایا کہ تشخص پسندی مجھے محبوب نہیں، چنانچہ خود ہی تسمہ ٹانک دیا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے کام خود سر انجام دینے میں اپنے آپ کو لگا لیتے، اور اپنی امت کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی درس دیا ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب مقام قرب پر فائز ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے تو اللہ رب العزت کے سامنے بھی عاجزی و انکساری کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام میرے گھر ہونا تھا۔ جب رات کا ایک پہر بیت گیا اور رات ہو گئی تو میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو نسوانی غیرت محسوس کرتے ہوئے میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تلاش کیا، مگر آپ مجھے وہاں نظر نہیں آئے۔ ان حجرات کو دیکھنے کے بعد جب میں نے مشاہدہ کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے مسجد میں دیکھا، اور آپ بوسیدہ کپڑے کی طرح سر بسجود تھے، اور سجدہ کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میرا دل اور خیال بھی تیرے آگے سر بسجود ہے۔
اب دیکھیے بوسیدہ کپڑے کی طرح زمین پر سر بسجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں اور فرمایا کہ اے اللہ میرا دل اور میرا خیال بھی تیرے آگے سر بسجود ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری کا وہ مقام ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل تھا، اور اس مقام پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فائز تھے۔ اللہ کے سامنے تذلل، خضوع، عاجزی، انکساری اور بندگی کے پیکر بن کے ہمیں نظر آتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز خواتین و حضرات، جنگ حنین کے بعد جب کچھ اسیران حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے تو ان میں ایک خاتون بھی تھیں، اور جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے لائی گئیں تو اس خاتون نے عرض کی کہ میں حلیمہ سعدیہ کی دختر شیمہ ہوں اور آپ کی رضائی بہن ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے ثبوت مانگا تو شیمہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کھانا کھلایا کرتی تھی اور بچپن میں آپ نے میری پشت پر کاٹ لیا تھا۔ انہوں نے وہ نشان دکھا دیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت شیمہ کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اور چادر بچھانے کے بعد ان کو بڑی عزت و احترام سے بٹھا دیا اور فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پاس رہو گی یا اپنے خاندان میں، اپنے قبیلہ میں جانا چاہو گی؟ تو شیمہ کہنے لگیں کہ میں اپنے قبیلہ میں جانا چاہوں گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انتہائی محبت کا اظہار فرمایا اور شیمہ کو ایک کنیز، ایک غلام اور بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ آپ کی تذلل، عاجزی، انکساری اور سادگی کی علامت ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی نسبت تھی ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا رہا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا خیر البریہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یا خیر البریہ۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف ہے، یعنی خود خیر البریہ ہونے کے باوجود اس وصف کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص فرمایا۔ اس سے آپ کی عاجزی و انکساری کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو رعب نبوت سے کانپنے لگتا ہے۔ رعب نبوت سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا گھبراؤ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کے لیے اور اس کو جو رعب و دبدبہ کے اندر وہ آ گیا تھا اس سے نکالنے کے لیے آپ نے انتہائی عاجزی اور انکساری والے کلمات فرمائے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں عمل نظر آتا ہے۔ اب عجز اور انکساری، عاجزی اور انکساری، یہ بندہ مومن کو بہت بلند مقام پر لے جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عاجزی اور انکساری کو اپنائیں۔ سرکشی، بغاوت، غرور اور تکبر، اس سے اپنے آپ کو جتنا بچاتے چلے جائیں گے ہمیں اتنا زیادہ اللہ کی نظر میں بلندی نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے نبی پاک علیہ السلام ان سے فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اتباع نیکی میں ہے، میری اتباع تقوی میں ہے، میری اتباع خوف اور تواضع کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی نیکی، تقوی، اتباع اور تقوی کے معنوں میں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ان اسباق کو سیکھیں اور اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب تر کرتے چلے جائیں۔ یہاں پر معزز حاضرین، میں حضرت شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل معرفت
جو خاص مقام پر فائز ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دین کا سرمایہ 5 ظاہری اصولوں میں ہے اور 5 باطنی اصولوں میں دین کا سرمایہ ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ ظاہری اصول کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سچ بولنا دین کے ظاہری اصولوں میں سے ایک ہے۔ انسان سچائی کا پیکر ہو، جب بھی اس کی زبان کھلے تو اس سے غلط بات اور جھوٹی بات وہ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ہمیں یہی فرمان ملتا ہے کہ مومن سچائی کے ساتھ ہے اور مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے۔ دوسری اہم بات جو فرمائی، وہ فرمایا کہ مومن سخی ہوتا ہے، دین کا ظاہری سرمایہ سخاوت ہے، دوسروں پر خرچ کرنا ہے، کنجوسی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو جو مال بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، مال غنیمت ہوتا یا جو کچھ بھی ہوتا، تو آپ سورج کے غروب ہونے سے پہلے اسے لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔ سخاوت کرنے سے انسان کا دل کو استغنا کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ سخاوت سے اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی نعمتوں کا اور زیادہ اس کے اوپر بارش کر دیتا ہے۔ تیسرا اصول بتاتے ہیں شیخ جریری کہ جسمانی طور پر تواضع کرنا۔ متکبر انسان، وہ دین کی خیرات اس کو نہیں ملی۔ جس کو دین کی خیرات نصیب ہوتی ہے وہ تواضع، عاجزی، انکساری اور آرام اور سکون کے ساتھ زمین پہ چلتا ہے۔ دین کا ظاہری سرمایہ، چوتھی بات فرمائی کہ دوسروں کو تکلیف اور اذیت دینے سے بچنا۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کے وجود سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے کسی فعل اور عمل سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، یہ بھی دین کا سرمایہ ہے۔ اور پانچویں بات کہ کسی انکار کے بغیر خود تکالیف برداشت کرنا، کہ انسان خود تکالیف اٹھا لے لیکن دوسروں کو تکلیف اور مشقت میں نہ ڈالے۔ یہ ظاہری اصول شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل معرفت کے حوالے سے بیان فرمائے۔ جہاں تک باطنی اصولوں کی بات ہے تو دین کے باطنی سرمایے میں اور باطنی اصولوں میں یہ بات ہے کہ اپنے آقا کے وجود سے محبت کرنا، اپنے آقا سے، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی جائے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اور اگر اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات لی جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا، یہ دین کے باطنی اصولوں میں انتہائی اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا سے جدا ہونے کا انسان کو خوف رہے، وہ ہر وقت اپنے مالک اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے وہ خوف اس کے دل میں رہے کہ کہیں خدا سے جدائی نہ ہو جائے یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جدائی کی صورت نہ ہو جائے۔ اس بات کو وہ اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے اور اس بات کو وہ نہیں بھولتا۔ تیسری اہم بات جس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آقا سے ملاقات کی توقع رکھے، ہر وقت ملاقات کا متمنی رہے۔ اور چوتھی بات کہ اپنے فعل پر، اپنے افعال پر، اپنی زندگی جو گزار رہا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو اس کو کہ وہ اس سے بہتر انداز میں زندگی گزار سکتا تھا، وہ اپنے مالک اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آداب اور آپ کے احکامات کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا تھا، یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے۔ اور پانچویں بات کہ اپنے پروردگار سے حیا کرنا، اپنے مالک کا حیا اور شرم اس کو ہر وقت پیش نظر رہے کہ اس مالک کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، اس نے مجھے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر گننے انسان لگے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان گن نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں۔ یہ جو اظہار بیان کی نعمت ہے، یہ آنکھوں کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے، سماعت اور بصارت اللہ نے انسان کو عطا کی، قوت گویائی عطا کی،
اور زندگی گزارنے کے لیے جو بہت ساری سہولیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کنجینیل ایٹماسفیئر عطا کیا، ان ساری نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے حیا کرے، شرم کرے، اور اللہ کی نافرمانی اور اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ یہ تواضع اور عاجزی اور انکساری کے حوالے سے انتہائی اہم بات ہے۔ یہاں پر میں حضرت ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری یعنی تواضع کی دو قسمیں انہوں نے بیان کی۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام اور نواہی میں تواضع کرے، اللہ کے احکام اور نواہی میں تواضع کرے، اللہ کے احکام کو بجا لائے اور اللہ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائے۔ یہ عاجزی اور انکساری ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کا نفس آرام طلبی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے بعض اوقات ان میں پڑ جاتا ہے۔ عاجزی انکساری یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جس کام کے کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو انسان بچا لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کی عظمت کے تابع کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تابع کر دے۔ انسان نے جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، سر تسلیم خم کر دیا، تو اب اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے احکامات کے خلاف کیسے جائے؟ یہ بات انسان کو زیب نہیں دیتی۔ یہ تواضع اور عاجزی اور انکساری انسان کو بلند مقام پہ لے جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ تواضع انسان کو اعتدال کے راستے پہ رکھتی ہے۔ انسان بعض اوقات خود پسندی میں پڑ جاتا ہے، غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، اور تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مقام سے بلند تر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو عاجزی و انکساری انسان کو وہ مقام سکھاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکبر میں لے کر نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر کرنے والے بندے بالکل پسند نہیں۔ غرور اور تکبر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے اور اس بڑائی کے اظہار کو تکبر کہتے ہیں۔ غرور کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے، اور اس بڑا سمجھنے کے اظہار کو دراصل تکبر کہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید سورہ النحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ سرکشوں اور متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پر سورہ الزمر آیت نمبر 90 میں فرمایا، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو گویا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہی انسان کو زیب دیتا ہے۔ حدیث قدسی یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ رب العزت نے کبریائی اور عظمت کو اپنی ذات کے ساتھ خاص فرمایا ہے، اور انتہائی اہم فرمان ہے حدیث قدسی میں، جسے سنن ابی داؤد کتاب اللباس اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے، جس نے ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننا چاہی میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب دیکھیے، کبریائی اور عظمت کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ عظمت میرا لباس ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جس نے مجھ سے عظمت اور کبریائی چھیننا چاہی یا وہ اس راستے پہ چلا میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ گویا عظمت اور کبریائی اللہ کو ہی زیب دیتی ہے، اور انسان کو عاجز، منکسر، متواضع رہنا ہی اس کو زیب دیتا ہے۔ اگر وہ اس سے باز نکلتا ہے، وہ اس سے باہر آتا ہے اور متکبر ہو جاتا ہے، تو پھر انتظار کرے جب اللہ تعالیٰ اسے تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دے گا۔
یہاں پر سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَوَّوْا رَؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ کہ متکبر لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ اپنے سروں کو موڑتے ہیں اور تم انہیں غرور اور تکبر کے ساتھ منہ موڑتے ہوئے دیکھو گے۔ یعنی وہ غرور اور تکبر ان کی شکلوں سے عیاں ہوگا اور ان کی گردنوں سے عیاں ہوگا۔ اے انسان، تجھے غرور اور تکبر زیب نہیں دیتا۔ غرور تکبر انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ تکبر، عظمت، کبریائی رب تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے۔ انسان کا اسی میں بھلا ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کو اپنائے اور اسی میں اس کی عزت ہے۔ اگر انسان عاجز اور منکسر بن جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اور اہل ایمان کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکا دے، جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور انسان جب اپنے آپ کو عاجز اور منکسر بناتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم اللہ رب العزت اسے بلند کرتا چلا جاتا ہے اور وہ مقام بلند پر فائز ہو جاتا ہے۔ انسان کو غرور کسی صورت میں بھی زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ الاحقاف اس کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ارشاد ہوا پس آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ بدلہ ہے اس غرور کا جو تم دنیا میں ناحق کیا کرتے تھے۔ یعنی غرور کرنے پہ انسان کو ذلت اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم عاجزی و انکساری کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ڈھالیں۔ اسی میں ہماری دنیا بھی سنورے گی اور اسی میں ہماری آخرت کی فلاح بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی اور عاجزی و انکساری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔